پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا استعمال اس وقت اللیگل ہے، لیکن اس کے باوجود ہزاروں پاکستانی اس کے اندر اربوں روپے انویسٹ کر چکے ہیں۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اور وزارت خزانہ نے اس بات کے اوپر غور کیا کہ کیوں نہ ہم اس سارے کرپٹو کرنسی کے عمل کو ہم قانونی شکل دے دیں، چونکہ دنیا بھر کے اندر اس کا سٹیٹس چینج ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسنٹلی ایک امریکی سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان پہنچا، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، FATF اور انٹرنیشنل معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈیجیٹل کرنسی کی کونسل بھی قائم کی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب ضروری تھا کہ کرپٹو کرنسی کو اگر اپنے پاکستان میں لیگلائز کرنا ہے تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ میں ترمیم کی جائے۔ وہ وزارت خزانہ نے اس کے لیے ترمیم تیار کر لی ہیں۔ 4 دسمبر کو 2024 کو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، وہاں پر یہ ڈیبیٹ ہوئی کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے وہ افسران جو گورنر اسٹیٹ بینک کے عہدے پر براجمان ہیں، ڈپٹی گورنر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مانیٹری پالیسی کے ارکان ہیں، ان سب کو یہ جو سارے معاملات کرنے ہیں، اور باہر سے انہوں نے مزید ایکسپرٹس بھی لے کے آنے ہیں، تو ان کو قانونی رکاوٹ سامنے آ رہی دوہری شہریت کی۔ تو کابینہ نے اس وقت شہباز شریف صاحب نے کمیٹی قائم کر دی تھی احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں، جس کو کہا کہ کرپٹو کرنسی کے حوالے سے لاء میں امینڈمنٹ ہونی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اور سب سے بڑا جو معاملہ ہے وہ دوہری شہریت کا معاملہ ہے۔ ان دونوں معاملات کو ایڈریس کر کے ہمارے پاس سفارشات لے کے آئیں تاکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے متعلقہ قانون میں ترمیم کی جا سکے۔ وزیر خزانہ نے اس کے اندر بھرپور اپنی ایفرٹ کی، اور احسن اقبال صاحب کی سربراہی میں کمیٹی نے الٹیمیٹلی سفارشات کابینہ کے اجلاس میں ٹیبل کی کہ ہمیں کرپٹو کرنسی کے لیے بھی قانون میں ترمیم ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوہری شہریت کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی حد تک یہ جو شرط ہے اس کو ختم کر دیں۔ اگرچہ کہ پہلی میٹنگ میں بھی اور ابھی بھی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی کہ اگر آپ ایک اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے لیے شرط ختم کریں گے تو دیگر جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں وہاں پر بھی کوشچن آئے گا، بیوروکریٹس کے اوپر ایک پابندی عائد ہے کہ دوہری شہریت کے حامل ان کو نہیں ہونا چاہیے، حکومت اس حوالے سے کام کر رہی ہے، تو وہ سارا پروسیس بھی سبوٹاج ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ الٹیمیٹلی سفارشات پیش ہوئی، شہباز شریف صاحب نے دوبارہ ان کو واپس بھیج دیا کہ نہیں، اس کو آپ غور کریں، ریوزٹ کریں، یہ اس کے ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کا استعمال کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی چونکہ وقت کی کمی ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اعلیٰ عہدوں کے اوپر تعیناتیوں کے لیے دوہری شہریت خرط کرنے کی سفارش کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بڑی اہم سٹوری ہے سر، اور کیونکہ کرپٹو کرنسی ایک نیو ٹیکنالوجی ہے، ایک نیو منی ہے، بہت سارے لوگ اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھتے، بہت سارے فراڈز بھی ہوئے ہیں، سکیمز بھی ہوئے ہیں۔ دنیا بھر اکانومسٹ کا پچھلے دنوں پورا انہوں نے اس پہ اسپیشل رپورٹ چھاپی ہے اسکیمنگ کے نام سے، کہ کیسے بڑے بڑے لوگ جو ہیں کرپٹو کرنسی کے نام سے لٹے گئے ہیں۔ ریزن یہی تھی کہ بہت سارے لاز نہیں تھے، جب لاز نہیں ہوتے، ریگولیشن نہیں ہوتی، تو لوگوں کے لیے اسکیم کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے ڈاؤٹ فل طریقے سے۔ سو میں تو اس کو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ایک ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے، ہمیں ویلکم کرنا چاہیے، پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اب تو وہاں پہ امریکہ میں دیگر چیزوں میں ہم سن رہے ہیں، امریکن ٹرمپ صاحب نے، باقی نے بھی کیا ہے۔ ہم بڑے صحیح ٹائم پہ اس کے قانون کی طرف اگر جا رہے ہیں تو میرا خیال ہم ٹھیک طریقے سے جا رہے ہیں۔ جب قانون ہوگا، ریگولیشن ہوگی، تو بہت سارے طریقوں سے اور بھی جیسے بزنس آپ کر رہے ہوتے کرنسی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی یہ اچھا سٹیپ ہے اور ٹائملی سٹیپ ہے، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ آئے ہیں اس پہ عہدوں کی بات ہو رہی ہے، سم ٹائم ایون کرپٹو کرنسی کا پاکستان میں نیا کنسیپٹ ہے، مطلب مجھے نہیں پتا پورا، ٹو بی فیئر۔ آپ نے باہر سے لوگ لانے، وہ لوگ اپنی شہریت چھوڑ کے امریکہ بیٹھے ہیں، UK بیٹھے ہیں، برٹن کہیں بیٹھے ہیں، یورپ بیٹھے ہیں، وہ اپنی شہریت چھوڑ کے آپ کے ملک میں کیوں ہیں؟ وہ کیا کرنے ہیں؟ آپ ان کو کیا دے سکتے ہیں؟ اب الٹا آپ کہتے ہیں شریعت چھوڑ دیں، اسٹیٹ بینک میں لا کے کتنے عرصہ، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، وٹ ایور ٹائم کوئی اور حکومت ہٹا دے گی۔ سو میں سمجھتا ہوں بعض عہدے ایسے ہوتے ہیں جو پاکستان میں ایکسپرٹیز اگر آپ کو نہیں مل رہی، باہر سے لا رہے ہیں، تو ایکسیپشن آپ کو کریٹ کرنی پڑتی ہیں۔ اگر اسٹیٹ بینک میں یا کرپٹو کرنسی میں کل کو اتھارٹی بنتی ہے، یہاں پہ کچھ لوگ لانے ہیں باہر سے، اسٹیٹ بینک میں آپ نے ایسی چیزیں دیکھنی ہیں، تو پھر آپ کو کوئی ڈوول نیشنلٹی، میرا یہ خیال ہے، حالانکہ میں نے اس پہ بڑے پروگرام بھی کیے، ہم اس کے خلاف بھی رہے ہیں، لیکن ود دا چینجنگ گراؤنڈ ریئلٹیز آپ کو کچھ قابل لوگ لانے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان کے اندر سے ہر کوئی بھی قابل نہیں بیٹھا، ہم گالی گلوچ میں ایک دوسرے کو خراب کرنے میں قابلیت بڑی ہے ہماری، الحمدللہ وہ کر سکتے ہیں، لیکن کام کے لیے، ٹیکنیکل ایشو کے لیے، سائنٹیفک ان چیزوں کے لیے بہت سارے پاکستانی ہیں، بچے ہیں جو اب یہ باہر رہتے ہیں، جن کے پاس یہ نالج ہے، جن کے پاس ایکسپرٹیز ہے، لیکن وہ ڈوول نیشنل ہیں، وہ کیوں آئیں گے وہاں سے امریکہ کی، یورپ کی، اسکینڈینیوین کنٹریز کی یا یورپ کی کسی بھی چھوڑ کے آپ کے ملک میں آئیں گے؟ سو ان کو راستہ دیں، اپنے بچے جو باہر آپ کے گئے ہوئے ہیں سپوزلی، اگر ان کو ڈوول نیشنلٹی کی بنیاد پہ کچھ ایسے عہدے مل سکتے ہیں، دینے چاہیے۔ جہاں تک بات ہے بیوروکریسی کی، بیوروکریسی پہلے بھی ڈوول نیشنل ہیں بہت سارے، ان کی ڈیٹیلز بھی آج آپ نے کتنے لوگوں کو روک لیا، آپ نے کتنا ان کو کچھ کر لیا ہے۔ سو آپ نے ان کے لیے بنانے تھے لاز، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ بیوروکریسی کے لاز بنانے میں کل کو کرپٹو کرنسی ہو یا
स्टेट बैंक के बनाने में कहीं पे आपको इन ओहदों पे जी। टेक्निकल लोग चाहिए, एक्सपर्ट चाहिए, तो मेरा ख्याल है आपको रिलैक्सेशन करनी चाहिए। बिल्कुल ये मत कहें जनाब इसको बुनियाद बना के दूसरे महकमे कर लेंगे, जहां दूसरे महकमों में भी अगर आप समझें जी, जहां जरूरत है। यार डुअल नेशनल का मतलब ये नहीं खुदा ना खासा मुल्क के खिलाफ है यारो, पाकिस्तान को लूटने आ रहा है, या पाकिस्तान से बैठ के उसने कुछ चीजें निकाल लेनी है, कोई माइंस हैं, सोने की कानें हैं, तो और उठा के बैग में उठा के ले जाएगा। अगर वो बाहर से बंदा आ रहा है, अगर वो पाकिस्तानी भी है, और अगर वो बाहर पढ़ता रहा है, आपका बच्चा है, हमारा बच्चा है, किसी का भी है, वापस आना चाहते हैं, आप उसको ला रहे हैं, उसका भी लो डाउन का होगा, एजेंसीज के पास जाएगा, वो क्लियरेंस देंगी तो फिर ही उसकी अपॉइंटमेंट होगी। नहीं, एजेंसीज भी क्लियरेंस का वो ना कर दें। अगर हवालदार ने बैठ के एक MIT के ग्रेजुएट को पढ़े हुए को उसने क्लियर करना है, या उसने आईवी लीग के यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए हैं, या दुनिया भर की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए बच्चे जो हैं वो आए, और किसी हवालदार ने बैठ के उनके करैक्टर को उसने एवेल्युएट करना है, करैक्टर सर्टिफिकेट देना है, उसको जायजा लेना है, उसका पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, करैक्टर सर्टिफिकेट बनाना, फिर तो रहने दो तुसी, तो फिर ना ही चेंजेस करें। अगर उसने आके इनसे क्लियरेंस इनसे करवानी पड़ेगी। चले फिर ना, ये तो ना करने वाली गल हुई ना, वो तो क्लियरेंस आप और मैं कराने चले जाए, हमारे नहीं हो सकती सर, वो तो हमारे पे डांट लगा देंगे, भाई साहब ये डाउटफुल मशकूक लोग रहने दो इन्होंने। बिल्कुल ठीक। अगर ये उन्होंने क्लियरेंस करवानी है ना बाहर वाले आने वालों से ले, और इन्होंने सर्टिफिकेट बांटने हैं, तो फिर रहने दो, मेरा ख्याल है फिर तुम क्रिप्टो करेंसी भी रहने दो, स्टेट बैंक के जो चेंजेस कराने वो भी रहने दो।